یہ کہانی مجھے میرے کزن زین نے سنائی تھی۔ اس دن سے آج تک مجھے اس کے چہرے پہ وہ ڈر اور سسپینس یاد ہے جب اس نے یہ بات بتائی تھی۔ کچھ سال پہلے کی بات ہے جب میرا کزن زین ایک چھوٹی سی شادی اٹینڈ کرنے اپنے دور کے رشتہ داروں میں گیا تھا۔ وہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں گیا تھا۔ اس گاؤں کا نام تھا مہران آباد، ایک ایسی جگہ جس کے بارے میں لوگ زیادہ نہیں جانتے اور جہاں رات کو لوگ نکلتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ زین وہاں پہ ایک چھوٹی سی فیملی گیدرنگ کے لیے گیا تھا، لیکن وہاں اس کے ساتھ کچھ ایسا ہوا جو اس نے کبھی کسی کو اوپنلی نہیں بتایا۔ زین، تمہیں وہاں کچھ عجیب سا فیل نہیں ہوا؟ میں نے اس سے کیجولی پوچھا تھا جب ایک دن وہ مجھے کچھ سوچتا ہوا لگا۔ زین نے ایک سیکنڈ کے لیے سوچا، پھر دھیرے سے مجھے یہ کہانی سنائی۔ اس کے شبدوں میں ایسا ڈر تھا جیسے وہ خود بھی اس وقت کو یاد نہیں کرنا چاہتا ہو۔ شادی کی رات جب سب سو گئے اور شادی کا فنکشن ختم ہو گیا، زین نے سوچا تھوڑی سی فریش ایئر لے لیتا ہوں اور تھوڑا باہر واک کر لیتا ہوں۔ گاؤں کی گلیاں چاندنی رات میں ویسے بھی عجیب سی خوبصورت لگ رہی تھی۔ زین نے ایک پتلی سی گلی سے گزرتے ہوئے دیکھا کہ سامنے ایک پرانی سی حویلی کے پاس ایک عورت بیٹھی ہے، سفید چادر میں لپیٹی ہوئی، اپنا سر جھکائے جیسے کسی گہری سوچ میں۔ زین نے سوچا کہ شاید وہ کوئی گاؤں کی عورت ہوگی، تو اس نے اگنور کیا اور آگے بڑھ گیا۔ لیکن جب اس نے پلٹ کے دیکھا تو وہ عورت وہاں نہیں تھی جہاں اس نے اسے دیکھا تھا۔ اب وہ اور بھی قریب کھڑی تھی، صرف کچھ ہی قدم دور۔ زین وہاں بالکل جم گیا، اس کے پیروں میں سے جیسے جان ہی نکل گئی ہو۔ اس نے ہمت کر کے پوچھا، آپ ٹھیک ہیں؟ رات کو یہاں کیوں بیٹھی ہیں؟ اور وہ چپ، کوئی جواب نہیں۔ دھیرے سے اپنا سر اٹھایا اور زین نے دیکھا کہ اس کی آنکھوں میں کچھ عجیب سے خالی سی نظر تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ آنکھیں زندہ نہیں ہیں، جیسے کوئی اندھیرا اس میں بس گیا ہو۔ اس کا چہرہ تو اسے ٹھیک سے نظر نہیں آیا، لیکن وہ نظر، وہ آنکھیں زین کو کچھ ایسے گھور رہی تھیں جیسے وہ اسے خود میں کھینچ رہی ہوں۔ اس نے بنا کچھ سوچے بھاگنا شروع کیا اور واپس گھر کی طرف دوڑ گیا۔ وہ پتلی گلی اسے لمبے راستے جیسی لگنے لگی اور اس کے اپنے ہی قدم اسے عجیب لگ رہے تھے، جیسے وہ کسی اور کے ہوں۔ لیکن جب وہ گھر کے پاس پہنچا اور دروازہ بند کیا، اس نے دیکھا کہ سب لوگ آرام سے سو رہے تھے، جیسے کچھ بھی نہیں ہوا۔ دھیرے سے کھڑکی کے پاس جا کے اس نے باہر دیکھا، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا، صرف وہ عجیب سی خاموشی اور وہ نظر، جیسے اب بھی کوئی اسے دور سے دیکھ رہا ہو۔ اس کے بعد زین نے اس گاؤں میں دوبارہ رات کو اکیلے باہر نکلنے کی ہمت نہیں کی، اور آج بھی جب کبھی وہ تنہا ہوتا ہے اور رات میں خاموشی ہوتی ہے، اسے ایسا لگتا ہے کہ وہ خالی سی نظر اب بھی اسے دور سے دیکھ رہی ہے۔ السلام علیکم، میرا نام علی ہے۔ میں اپنی گاڑی سے ایک چھوٹے سے گاؤں کی طرف جا رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے لیے کچھ کام تھا اور واپس بھی جلدی ہی آنا تھا، پر راستہ کچھ عجیب سا تھا۔ گاؤں کی طرف رات کے اندھیرے میں صرف ایک راستہ تھا جو بے قرار اور پرانا درختوں کے درمیان سے گزرتا تھا، لیکن مجھے صرف وہی جلدی پہنچا سکتا تھا۔ میرے دوست نے کہا تھا کہ اس رات میں کبھی اس راستے پر مت آنا، پر وقت کم تھا اور مجھے یہیں سے جانا پڑا۔ جیسے ہی میں راستے میں گھستا ہوں، ٹھنڈ سی محسوس ہوتی ہے، پر ہوا میں ایک عجیب سی بدبو تھی، جیسے کچھ سڑ رہا ہو۔ سامنے اندھیرا تھا، لیکن اس میں ایک ہلکی سی جھلک یا چمک محسوس ہو رہی تھی۔ ایک عجیب سا احساس تھا کہ میں اکیلا نہیں ہوں، لیکن آگے جا کر سامنے دیکھا تو کوئی دکھائی نہیں دیا۔ گاڑی دھیرے کی ایک پتلی سڑک پہ جو بہتر حالت میں نہیں تھی۔ گھاس اور درختوں کے نیچے سے عجیب سی آوازیں آ رہی تھیں، جیسے کوئی فضا میں بول رہا ہو پر سنائی نہیں دیتا۔ اور پھر مجھے ایک عورت کا چہرہ سائیڈ میں نظر آیا۔
بس ایک پل کے لیے۔ میں نے گاڑی تیز کی، پر وہ چہرہ وہاں تھا جس میں ان کی آنکھیں میری طرف گھورتی ہوئی لگتی تھیں۔ اور تبھی کچھ عجیب ہوتا ہے۔ مجھے لگا کہ گاڑی کا انجن رک رہا ہے۔ میں نے سمجھا شاید فیول کم ہوگا، پر گاڑی ایک جگہ آ کے بالکل رک گئی، اور اس کے بعد صرف سناٹا۔ سامنے دیکھا تو ایک عورت وہی کھڑی تھی جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے دیکھی، سفید کپڑوں میں اور بالکل بے چین نظر آ رہی تھی۔ اس کے چہرے پہ نا امیدی تھی اور آنکھیں کچھ کہنے کی کوشش کر رہی تھی، جیسے کوئی راز چھپا ہو۔ اس نے اپنے ہاتھ میری طرف بڑھائے اور اس کے ہاتھوں سے بارش کی طرح کی کوئی بوندیں گرنے شروع ہو گئیں، لیکن رات کا موسم بالکل سوکھا تھا۔ میں نے ہاتھ پکڑنے کا فیصلہ کیا، اور بس اتنا ہی یاد ہے، سب کچھ کھل گیا۔ کہانی یہیں ختم نہیں ہوئی۔ اگلے دن صبح لوگوں نے میرے گاڑی کو وہیں راستے پر دیکھا۔ میں بے ہوشی کی حالت میں تھا، اور لوگوں نے کہا تھا کہ میں کم سے کم 10 سال پرانی باتیں کر رہا ہوں۔ گاؤں کے بڑوں نے کہا کہ عورت نے اپنے بھوت کا راستہ بنایا رکھا ہے اس رات کے راستے پر، اور جو بھی اس کے راستے تک جاتا ہے وہ کبھی واپس نہیں آتا۔ السلام علیکم۔ یہ کہانی مجھے میرے دوست سمیر نے سنائی تھی کچھ سال پہلے، اس کے دادا کی ڈیتھ کے بعد، جب وہ لاہور کے پرانے ایریا گوال منڈی والے گھر میں رہنے گیا تھا۔ اس گھر کے ایک کونے میں ایک چھوٹا سا کالا ڈبہ تھا جو سمیر کے دادا کی پرسنل چیزوں کے ساتھ تھا۔ سمیر کی کیوریوسٹی بڑھنے لگی اور اس نے سوچا کہ بس ایک نظر ڈال لیتا ہوں، لیکن اس کے انکل نے اسے روک دیا اور کہا کہ یہ ڈبہ اس کے دادا کا ہے اور بنا وجہ اسے کھولنی بری بات ہے۔ لیکن اس رات سمیر کو نیند نہیں آ رہی تھی اور وہ ہر وقت اس ڈبے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ جب وہ چپکے سے ڈبہ کھولنے گیا، اسے ایک عجیب سی گھنٹی سنائی دینے لگی۔ جیسے ہی اس نے ڈبے کا ڈھکن اٹھایا، اندر ایک پرانی تصویر تھی جو جلے ہوئے کاغذ میں لپٹی ہوئی تھی۔ جب سمیر نے تصویر دیکھنے کی کوشش کی، ایک ٹھنڈی بھیانک سانس اس کے کانوں میں سنائی دی اور تصویر کی آنکھیں اسے گھور رہی تھی۔ تصویر میں جو آدمی تھا وہ سمیر کے دادا کی طرح لگتا تھا، لیکن ان کے چہرے پہ ایک عجیب ڈر سا بھرا ہوا تھا۔ اس رات کے بعد گھر میں عجیب سی چیزیں ہونے لگیں۔ کبھی دروازے خود سے کھلتے بند ہوتے، کبھی سمیر کو لگتا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ جب اس نے اپنے انکل کو سب کچھ بتایا تو انہوں نے کہا، یہ ڈبہ وہ رکھ سکتا ہے جو اس کا اصلی مالک ہے۔ تم نے اسے ڈسٹرب کیا ہے اور اب تمہارے پاس وقت کم ہے۔ اس کے انکل نے ڈبہ ایک وظیفہ پڑھنے کے بعد واپس بند کر دیا۔ اس دن کے بعد سمیر نے وہ ڈبہ کبھی نہیں کھولا۔